ارطغرل غازی صرف ایک ڈرامہ نہیں ہے، عالمی طاقتیں اور مغربی ممالک اسے صرف ایک ٹریلر سمجھتے ہیں۔ اور ٹریلر کس چیز کا؟ اس تمام صورتحال کا جو سال 2023 میں پیدا ہونے والی ہے، جس وجہ سے مغربی قوتیں ابھی سے تھر تھر کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے ارطغرل غازی ڈرامے کو ایک سافٹ بم قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ یہ ڈرامہ صرف ہماری نوجوان نسل کو اپنے مذہب کے ساتھ وفادار بنانے کے لیے ہے، بلکہ یہ آنے والے وقت میں مغربی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ آئیے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سال 2023 کیوں اہم ہے اور اس میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ تمام عالمی قوتیں اس سال کے نام سے بھی ڈر رہی ہیں۔ ترکی نے 1923 میں یعنی کہ سال 2023 سے 100 سال قبل لزام میں ایک معاہدہ طے کیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر ایک اپاہج کی حیثیت سے زندہ تھا، لیکن مفلوج ہونے کے باوجود ترکی نے چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ ایک مقروض ملک اب $100 بلین سے زیادہ ریزرو رکھتا ہے۔ ترکی کے مستقبل کے ارادے اس ڈرامے ارطغرل غازی کو دیکھ کر بانپے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ترک حکومت کی زیر سرپرستی تیار ہوا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی کی انگریزوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً اس ڈرامے سے انگریز خطرے کی بو سونگھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ کی ترکی کے ساتھ منہ ماری دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی کے 2023 کے لیے کیا ارادے ہیں۔ عرب ممالک کی چیخیں بھی بلا وجہ نہیں نکل رہی۔ یورپ اور امریکہ بھی بلا وجہ ترکی سے ناراض نہیں ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ معاہدہ لوزام ہے کیا اور اس میں ترکی کے ہاتھ کیسے باندھے ہوئے ہیں۔ معاہدہ لوزام 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزام میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور شام اور عراق پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر الذکر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ معاہدہ لوزام کے مقام پر ہونے والا ایک امن معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کی شرائط ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی نے 3 براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزام 100 سال تک محیط تھا، جو مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ 1923 میں جب یہ معاہدہ طے پایا تھا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے ایک بڑے حصے پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان طاقتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزام میں شامل کروائی تھیں، جس کی روح سے ترکی مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کی پہلی اہم شق یہ ہے کہ معاہدہ لوزام سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو اس کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا۔ دوسری اہم شق یہ ہے کہ خلافت کی مملوکات ضبط کر لی گئی تھیں، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں۔ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت کے ساتھ اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی تھی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ صرف اپنی سرزمین پر بلکہ کہیں بھی ڈرلنگ نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ فاسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ ان تمام اہم نکات جن پر ترکی نے 100 سال قبل دستخط کیے تھے، وہ 2023 میں ختم ہونے والے ہیں، اور اس طرح کے ڈرامے سے ترکی نے عالمی قوتوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے کہ ترکی پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا، جو کہ پہلے 3 براعظموں تک پھیل چکا تھا، ایک بار پھر سے لہرانے کے لیے تیار ہے۔ اور رجب طیب اردوان، جو کہ ایک عظیم لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، انہوں نے اس چیز کو پوری دنیا پر ابھی سے ہی باور کروانا شروع کر دیا ہے کہ جس ریاست
اور جس سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی نے بہت سال پہلے رکھی تھی، اب 2023 میں اسی طرح کی ایک مسلمان ریاست جو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ممالک کے موجودہ حالات کی ضامن ہوگی۔ اس کی بنیاد رجب طیب اردوان رکھنے جا رہے ہیں سال 2023 میں۔